نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں اور سورہ یاسین کے سبق نمبر 2 پہ ہے، آیت نمبر 7 شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون۔ بے شک ان کے اکثر پر بات ثابت ہو چکی سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں کئی طوق ڈال دیے ہیں، بس وہ توڑیوں تک ہیں، سو ان کے سر اوپر کو اٹھا دیے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان کے آگے سے ایک دیوار کر دی اور ان کے پیچھے سے ایک دیوار، پھر ہم نے انہیں ڈھانپ دیا ہے تو وہ نہیں دیکھتے۔ تو جیسے کہ سورہ یاسین کے پہلے سبق میں ہم نے جانا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ثبوت قرآن مجید کے قسم سے ثابت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ پھر آپ کی بعثت کا مقصد بتایا کہ جن لوگوں کو جو ہدایت سے دور ہو چکے ہیں، کیونکہ بہت لمبے عرصے سے کوئی رسول نہیں آیا، تو اس وجہ سے ان کی ہدایت کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے جانا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی کو ثابت فرمایا اور یہ بتایا کہ آپ کا مقصد جو ہے، آپ کی رسالت کا مقصد یہ کہ آپ ان لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں، ان کو ڈرائیں جو حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان کو خوشخبری سنائیں جو کہ آپ کے پیغام کو قبول کر کے اللہ کے ایک ہونے پر ایمان لاتے ہیں اور ہدایت کے راستے پر آتے ہیں۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیات میں ان لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں جو کہ حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، سارے دلائل دیکھنے کے باوجود ان کے اندر تکبر ہوتا ہے اور وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو وہ حق سے انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں اب ان آیت میں فرما رہے ہیں، تو ہم ان آیت کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، کہ ان میں سے اکثریت جو ہے ان کے اوپر حق بات جو ہے ثابت ہو چکی ہے۔ تو بات ثابت ہو چکی ہے سے کیا مراد ہے کہ ان پر عذاب کا فیصلہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب ان کے بارے میں عذاب کا فیصلہ فرما دیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بھی فرمایا قرآن میں وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، سورہ سجدہ آیت 13۔ اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، لیکن میری طرف سے بات پکی ہو چکی کہ یقیناً میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے سب سے ضرور بھروں گا۔ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جہاں جو پیغمبر کی آمد اور حق واضح ہونے کے بعد بھی اپنے کفر پر اڑے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ازل ہی میں ان کے بارے میں علم تھا کہ وہ اپنے عناد اور سرکشی کی وجہ سے ایمان نہیں لائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس علم کی بنا پر لکھ دیا تھا کہ وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ نے جبراً انہیں ایمان سے محروم رکھا ہے، یعنی کہ دیکھیں ان آیت کو پڑھ کے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے اب ان کے لیے عذاب دینے کا، تو اب جو ہے اب وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو ہدایت کو قبول کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ اصل میں یہ کب ہوتا ہے جب انسان کو حق سمجھ میں آ جاتا ہے، انبیاء کی بات سچی سمجھ آتی ہے، انبیاء سچے لوگ ہیں یہ سمجھ آ جاتا ہے۔ یہ سمجھنے کے بعد یہ
انکار کرتے ہیں حق کا اور انبیاء کی مخالفت کرتے ہیں. وہ ایسا کیوں کرتے کہ وہ اپنے لیے جو طریقہ انہوں نے زندگی کا پسند کیا ہوتا ہے وہ اس سے ہٹنا نہیں چاہتے. وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور اپنی خواہش کے مطابق رہنا چاہتے ہیں. تو پھر جب وہ انکار کر دیتے ہیں تو اب بطور سزا اب ان کے لیے ہدایت کا راستہ بند ہو جاتا ہے. جیسے ہم اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ قرآن میں ان کے بارے اس طرح کے رویوں کے لوگوں کے بارے میں بتایا ہے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ان کو ہدایت کا راستہ ان کے لیے بند کر دیا جاتا ہے. تو یہاں بھی ہمیں یہ پتہ چلتا سورہ سجدہ میں ان کا ذکر ہے کہ جو انسان بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوق بنائی، بے شمار انسان بنائے، مگر اس میں بہت سے لوگ جو ہیں انسان اور جن جو کہ یہ دونوں مکلف ہیں اپنی مرضی سے حق کو قبول کرنے یا انکار کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. اس وجہ سے ان دونوں مخلوق میں سے جو بھی لوگ جو بھی حق کو سمجھیں گے، سچ کو جان لیں گے اور پھر انکار کر دیں گے تو پھر وہ جہنم میں جائیں گے. تو اور یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو پیغمبر کی آمد کی حق واضح ہونے کے بعد بھی اپنے کفر پر اڑے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ اللہ کا علم ہمیشہ سے ہے، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کی پیدائش کے لیے فیصلہ فرمایا تو لوح محفوظ میں تمام انسانوں کے بارے میں لکھ دیا گیا کہ یہ انسان پیدا ہوگا، وہ حق اس کو پیش کیا جائے گا، وہ حق کو قبول نہیں کرے گا اور وہ جہنم میں جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے اور یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. پھر اور عام طور پر ان کے جو نہ ماننے کی جو وجہ ہوتی ہے وہ دشمنی، سرکشی، تکبر ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہی بہتر سمجھتے ہیں اور انبیاء کرام کی بات پر غور نہیں کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبراً کسی کو ایمان سے محروم نہیں کیا، ورنہ اگر جبراً کوئی چاہتا ہے ہدایت حاصل کرنا، اس کو جبراً اگر روکا جاتا تو پھر تو اس پر عذاب کا وہ مستحق نہ بنتا، لیکن عذاب اسی کو ملے گا جو اس کا مستحق بنے گا. تو یہ بات کہ ان کی گمراہی کا باعث خود ان کی ضد اور ان کا عناد ہے، یہ کئی آیات میں واضح کیا گیا ہے اس بات کو. سورہ بقرہ آیت نمبر 26 سے 27 میں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، مگر اللہ تعالیٰ گمراہ صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے. آگے بتایا الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. کہ اور فاسد کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو اللہ نے فطرت پر پیدا کیا انسان کو اور جو عہد الست لیا گیا تمام روحوں سے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت تخلیق یعنی کہ دنیا میں انسانوں کے آنے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے، بہت پہلے عالم ذر میں تمام انسانوں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور تمام مخلوق نے، تمام انسانوں نے یہ اقرار کیا تھا کہ یا اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم مانتے ہیں. تو پھر یہ وعدہ، اس وعدے کے تحت اور انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور اس کے فطرت میں اللہ نے رکھا ہے کہ توحید کا جب اس کو پیغام آتا ہے تو توحید کو وہ قبول کر لیتا ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ پہلے سے موجود ہے، اس کی فطرت میں حق کو قبول کرنا موجود ہے. لیکن انسان جب ضد پر آتا ہے، تکبر میں ہوتا ہے، اپنی عناد، اپنی دشمنی سے، اپنی منمانی کے لیے اس حق کو مان کر سمجھ کر پھر انکار کرتا ہے تو پھر وہ حق سے محروم رہ جاتا ہے. تو یہاں بھی کچھ صفات بتائی سورہ بقرہ میں بھی کہ
ان کی صفاتوں میں سے ایک تو وہ اللہ کا عہد توڑتے ہیں، دوسرا اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ان کو نہیں مانتے اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ ویسے بھی انسان جب اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں چلتا تو زندگی میں فساد ہوتا ہے۔ جو ہمارا دین ہے وہ حقوق اور فرائض کو بیلنس رکھتا ہے۔ ہر انسان کا حقوق بھی ہوتے ہیں اور فرائض بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی بندوں کا جو تعلق ہے اس میں بھی حقوق اور فرائض ہیں۔ تو جب انسان اس بیلنس کو خراب کرتا ہے، اللہ کی منمانی سے زندگی رہ کر گزار کر، تو پھر وہ بگاڑ اور فساد ہوتا ہے دنیا میں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ بھی بہت سی جگہوں پر آیت، سورہ زخرف میں، سورہ صف میں، سورہ انعام میں، حمیم سجدہ میں، الحق، ان تمام جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا انلیس کہ وہ انسان خود حق کو قبول نہ کر کے گمراہی کے راستے کو پسند کرتا ہے، پھر سزا کے طور پر اس سے ہدایت کی توفیق چھین جاتی ہے اور وہ پھر اس کا انجام برے لوگوں میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتہم کل آیۃ حتی یروا العذاب العلیم۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت 96 97 میں کہ بے شک وہ لوگ جن پر تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی وہ ایمان نہیں لائیں گے، خواہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے، یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں گے۔ تو جب انسان اندھا بہرا گونگا ہو جاتا ہے، اپنی آنکھوں سے حق کو دیکھ کر قبول نہیں کرتا، اپنے کانوں سے حق کو سن کر قبول نہیں کرتا، اپنے دل کی گواہی کو نہیں قبول کرتا، تو پھر اس کے یہ تمام اعضاء جو کہ اللہ نے ہمیں اس لیے دیے ہیں کہ ہم حق کو پہچانیں، ان سے حق کو دیکھ کے قبول کریں، حق کو سن کر قبول کریں، ہمارے دل کی گواہی کو مانیں، تو پھر جب انسان ان چیزوں سے یہ حق و قبولیت کا کام کرتا ہی نہیں ہے، تو پھر وہ ایسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے اندھے بہرے گونگے ہو جاتے ہیں، سمن بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ اللہ بندے ایسے ہو جاتے ہیں، ایسے لوگ کہ ان کو حق سنائی بھی نہیں دیتا، ان کو حق دکھائی بھی نہیں دیتا، نہ ان کے دل حق کو پہچانتے ہیں۔ پھر ان کے لیے پھر اب کچھ اور نہیں رہ جاتا مگر دنیا کی زندگی میں بھی شاید ان کو عذاب مل سکتا ہے اور آخرت میں تو ان کے لیے عذاب ہے۔ پھر آیت نمبر 8 ہے اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ۔ آیت 8 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں کئی طوق ڈال دیے ہیں، پس وہ تھوڑیوں تک ہیں، تو ان کے سر اوپر کو اٹھا دیے ہوئے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اغلال جو ہے غلن کی جمع ہے لوہے کا کڑا یا زنجیر جو مجرم کے گلے میں ڈال کر اسے باندھا جاتا ہے۔ بعض اوقات اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ بھی گردن کے ساتھ باندھ دیے جاتے ہیں، اور یہ قید کی سخت ترین صورت ہوتی ہے، یعنی گردن اور ہاتھ ہر چیز بندھی ہوئی ہوتی ہے۔ اذقان ذقن کی جمع ہے تھوڑیاں، مقمحون، تو مقمحون کا کیا مطلب ہے؟ جب سر اوپر کو اٹھا ہوا ہو اور نیچے نہ جھک رہا ہو، تو یہ ایک نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ان کے سر اکڑے ہوئے ہیں، ان کی گردنوں میں ایسا طوق پہنا ہوا ہے کہ وہ نیچے کی طرف دیکھ ہی نہیں سکتے۔ تو اس آیت میں ان کے کفر پر اصرار اور اڑے رہنے سے کی ایک تصویر کھینچی گئی ہے، یعنی انکار کرنے والوں کی گردنوں میں بھاری طوق ڈال دیے گئے ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر اس طرح تہبتے ہیں کہ تھوڑیوں تک پہنچ گئے ہیں، جن کی وجہ سے ان کے سر اوپر اٹھا دیے گئے ہیں۔ دیکھیں تکبر کا ایک تصور کیا ہوتا ہے کہ انسان کا سر اکڑا ہوا ہوتا ہے، انسان اپنے آس پاس کے ماحول میں سب کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، وہ ان کو دیکھتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ماحول یہ کھینچا گیا ہے نقشہ کہ جب وہ انکار کر دیتے ہیں، جو حق کا انکار کرنے کے بعد جو ان کے تکبر کی وجہ سے ان کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ وہ واقعی میں نیچے دیکھ نہیں سکتے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، اور یعنی کہ ہم نے ان کی گردنوں میں بھاری طوق ڈالنے کے علاوہ ان کے آگے اور
ایک دیوار اور ان کے پیچھے ایک دیوار کر دی، پھر انہیں اوپر سے پردے کے ساتھ ڈھانک دیا جس کے نتیجے میں انہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو اپنے جاہلانہ اور مشرکانہ رسوم پر اڑے رہتے ہیں اور ان کے غلط ہونے کی کھلی سے کھلی دلیل بھی نہ دیکھی انہیں دکھائی دیتی ہے نہ اسے سنتے ہیں۔ اب یہ لوگ حق میں ایمان لائیں تو کیسے لائیں؟ دیکھیے یہ بہت بری سزا ہے کہ انسان جب تکبر سے حق کا انکار کرتا ہے تو پھر وہ اس کے اوپر ایسی لعنت پڑ جاتی ہے کہ اب وہ صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، انسان ایک اچھا انسان ہوتا ہے تو وہ اس کے دل پر فوراً اچھی بات اثر کرتی ہے اور اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ ہاں یہ حق ہے، اور اس سے کبھی کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو اس کا ضمیر اس کو فوراً چونکاتا ہے کہ نہیں، یہ یہاں پر میں نے کچھ غلط کیا ہے، مجھے اس کو صحیح کرنا چاہیے۔ لیکن ایسے لوگوں کے ضمیر مر جاتے ہیں، یہ سخت دل ہو جاتے ہیں، ان کو پھر کوئی بات حق کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں سمجھایا اور تبلیغ کرنا چھوڑ دے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے برابر ہے کہ خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا انہیں نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو دیکھیں اب اگر وہ اس موقع پر پہنچ گئے ہیں، اس حالت میں پہنچ گئے ہیں کہ اب ایمان لائیں گے ہی نہیں، تو کیا اب ان کو پیغام دینا منع ہے؟ اب داعی الحق جو ہے رسولوں کو اب منع کر دیا گیا کہ آپ ان کو اب نہ سمجھائیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا لوگوں تک پہنچانا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ کام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ہمیں اچھی بات لوگوں کو بتانی ہے۔ لیکن جب لوگوں کو سمجھائیں گے اور تبلیغ کریں گے تو دو طرح کے لوگوں سے سابقہ پڑے گا، دو طرح کے لوگوں سے یہ سمجھایا جا رہا ہے، یعنی تسلی دی جا رہی ہے، کیونکہ جب انسان مخلصانہ طریقے سے کسی کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، اس لیے بلاتا ہے کہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں اس کی بھلائی ہے۔ حق بات بتانے والا کبھی یہ نہیں چاہ رہا ہوتا کہ مجھے اس کا اجر ملے، وہ اللہ سے اس کا اجر چاہتا ہوتا ہے۔ انبیاء کرام کو نے اتنی مشکلات اٹھائیں لوگوں تک حق پہنچانے کے لیے، انہوں نے اللہ ہی سے اجر چاہا، اللہ ہی سے اجر کی امید کی۔ تو لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے جب لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے اور وہ نہیں مانتے تو ایک دکھ ہوتا ہے، اس وجہ سے تسلی بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تسلی فرمائی کہ جو کچھ لوگ نہیں مانیں گے آپ چاہے کچھ بھی کریں، اور اس میں سمجھنا ہے کہ نہیں اب ان کے نصیب میں نہیں ہے، اب وہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے تو اللہ نے بھی ان کے لیے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کو اب حق نصیب ہی نہیں ہوگا۔ اور ایک وہ لوگ جن پر آپ کی تبلیغ کوئی اثر نہیں کرے گی، وہ اپنے کفر اور شرک میں بزد رہیں گے۔ اس آیت میں انہی لوگوں کا ذکر ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو جیسے کہ ہم نے جانا کہ یہ عذاب اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی مرضی سے نہیں ڈالا، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے ڈالا ہے کہ ان کو یہ ماننے والے ہی نہیں ہیں اور یہ جہنم ہی کے میں جانے والے ہیں۔ انما تنذر من اتبع ذکر، یعنی آپ کے ڈرانے کا فائدہ صرف ان لوگوں کو ہوگا جو نصیحت سنیں گے اور اسے مان کر اس پر عمل کریں گے۔ انما تنذر من اتبع ذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ آپ تو صرف اسی کو ڈراتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے، سو اسے بڑی بخشش اور باعزت اجر کی خوشخبری دے دیں۔ کافروں کے مقابلے میں اب ان لوگوں کا ذکر آیا کہ وہ لوگ جو باحق کو مان لیتے ہیں، انبیاء کرام کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں، حالانکہ انہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا،
وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بن دیکھے مان لیتے ہیں، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جب ان کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا، جب وہ اکیلے میں ہوتے ہیں، جب بھی وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور برے کاموں سے بچتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کو جو ہے وہ خوشخبری ہے، وہ اپنے رحمان سے، اپنے پالنے والے، اپنے پیدا کرنے والے سے، رحمان سے، غیب میں ڈرتے ہیں، یعنی کہ بن دیکھے، اللہ کو نہیں دیکھا پھر بھی ڈرتے ہیں۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جب وہ اکیلے ہوتے، لوگوں میں نہیں ہوتے، اس وقت بھی وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آیت 12 میں، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور ہم لکھ رہے ہیں جو عمل انہوں نے آگے بھیجے، اور ان کے چھوڑے ہوئے نشان بھی، جو بھی چیز ہے ہم نے اسے ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہم ان سب کو مرنے کے بعد زندہ کریں گے، ان کو بھی جو آپ کے ڈرانے کے باوجود کفر سے پر اڑے رہے، اور انہیں بھی جنہوں نے آپ کی نصیحت سن کر اس کی پیروی کی، تاکہ انہیں ان کے اعمال کی جزا دی جائے۔ بعض مفسرین نے مردوں کو زندہ کرنے سے مشرکین کو شرک سے نکال کر ایمان میں لانا مراد لیا ہے۔ یعنی کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ہم ان کو مردوں کو زندہ کریں گے، تو انہوں نے یہ مطلب لیا کہ جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کو قبول کرنے سے پہلے جو گمراہی میں تھے، کفر میں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دے دی، اور وہ انہوں نے زندگی پالی، یعنی کہ وہ ایمان لے آئے۔ ایمان اور کفر ایسے ہی ہے جیسے کافر مردے کی طرح ہے، جو کوئی حق بات نہیں سنتا، اور مومن زندہ ہے جس کو نصیحت اثر کرتی ہے۔ مگر اس آیت میں زیادہ صحیح معنی وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کی بات فرما رہے ہیں کہ تمام مردوں کو اٹھایا جائے گا، جنہوں نے کفر کیا ان کو بھی، اور جنہوں نے نصیحت کو قبول کر کے ایمان لائے، سب کو اٹھایا جائے گا، چونکہ ان کے اعمال کے مطابق ان کو اب جزا اور سزا دی جائے گی۔ تو اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے سب کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، یعنی کہ وہ اچھے یا برے جو بھی عمل انہوں نے کیے ہیں ہم سب لکھ رہے ہیں۔ مراد اس سے وہ اعمال ہیں جو انہوں نے اپنی زندگی میں کیے، تو ہمارے اعمال ہمارے کرامن کاتبین لکھتے رہتے ہیں، اور ہمارے اعمال نامہ تیار ہوتا ہے، اور ہمارے اچھے برے تمام اعمال جو ہے وہ لکھے ہوئے موجود ہے، جو کہ قیامت میں جب مردوں کو اٹھایا جائے گا، جب حساب کتاب ہوگا، تو اعمال ناموں کو دیا جائے گا لوگوں کو۔ اور نہ صرف ہمارے کیے ہوئے نیک اعمال یا برے اعمال لکھے جا رہے ہیں، بلکہ وہ آثار بھی لکھے جاتے ہیں۔ تو آثار کیا ہے؟ اثر کی جمع ہے۔ تو اثر اس کے بارے میں دو تفسیر کی گئی ہے۔ ایک یہ کہ اس سے مراد ان کی زندگی میں ان کی موت کے بعد دوسرے لوگوں کو، یعنی زندگی میں بھی یا موت کے بعد بھی جب دوسرے لوگوں کو وہ اچھے یا برے اعمال ہیں جن کا سبب یہ بنے، یعنی کہ کسی نیک انسان کی نصیحت سے یا اس کے طریقے کو دیکھ کر متاثر ہو کر جو دوسرے لوگ اچھا اثر لیتے ہیں، تو اس کا بھی اجر و ثواب اس نیک آدمی کے لیے لکھا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اثر لے کر، اس کے طریقے کو دیکھ کر، اس کی بات کو سن کر لوگ اچھی طرف آتے ہیں، تو ان کی اچھائیوں کے جو اچھی جزا ہے، تو ان کو بھی اس کی جزا ملے گی، یعنی جن کا اثر لے کے اچھے بنے۔ اور اسی طرح جن کے اثر سے لوگ برے بنتے ہیں، جن کے برے طریقے کو دیکھ کے دوسرے لوگ گمراہی میں جاتے ہیں، یا وہ خود دوسروں کو روکتے ہیں اچھائی سے اور ان کو برائی کا حکم دیتے ہیں، تو وہ بھی اس کے اثرات بھی ان کو لکھے جاتے ہیں، اور ان کو اس کی سزا بھی دی جائے گی۔ تو چنانچہ لوگوں نے ان کی دعوت و نصیحت، امر بالمعروف نہی عن المنکر یا جہاد فی سبیل اللہ کی وجہ سے
یا ان کے پڑھانے یا تصنیف کوئی چیز لکھنا، کتاب لکھ کر کوئی گیا یا کسی نے کسی کو تعلیم دی دین کی، تو زندگی میں یہ سارے کام کیا ہے؟ ثواب جاریہ والے کام ہیں۔ ہم جب کسی کو دین کی دعوت دیتے ہیں، کسی کو اچھی نصیحت کرتے ہیں، کسی کو برائی سے روک کر اچھائی کا حکم دیتے ہیں، یا ہم جہاد فی سبیل اللہ کر کے مسلمان جب جہاد فی سبیل اللہ کے نتیجے میں جو کافر قومیں مسلمانوں کے قبضے میں آتی ہے، پھر وہاں کے لوگ مسلمان ہوتے ہیں، یا کسی کو دین سکھاتا ہے انسان، یا کوئی ایسی کتاب تصنیف کر کے جاتا ہے، کوئی اچھی بات لکھ کے جاتا ہے جس کے مرنے کے بعد دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے، تو یعنی کہ ان سب چیزوں کا حساب لکھا جاتا ہے، انسان کے اچھے اپنے اعمال زندگی میں کیے ہوئے بھی، اور اس کے اثرات سے اس انسان کی وجہ سے جس کسی پر اچھا اثر آیا یا برا اثر آیا، اور انہوں نے جو برائیاں کی اس کی وجہ سے وہ سب اس کے اعمال نامے میں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ مسجد بنانا، مدرسہ بنانا، یہ سارے فائدے کے کام ہیں، اور یہ مرنے کے بعد بھی اس کا انسان کو اجر ملتا ہے، تو جس سے ان کی موت کے بعد بھی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور سب ان کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ یہی حال ان برے اعمال کا ہے جو ان کی وجہ سے ان کی زندگی میں یا موت کے بعد لوگوں نے کیے، وہ بھی ان کے اعمال نامے میں درج ہیں۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اسلام میں کوئی اچھا طریقہ یعنی کتاب و سنت کی کوئی بات جاری کرے، اس کے لیے اس کے اپنے عمل کا اجر ہے، اور ان لوگوں کے عمل کا بھی جو اس کے بعد کریں گے، بغیر اس کے کہ ان کے اجر میں سے کچھ کم ہو۔ اور جو شخص اسلام میں کوئی برا طریقہ یعنی کتاب اور سنت کے خلاف یا کوئی بدعت جاری کرے گا، اس پر اپنے گناہ کا بوجھ ہوگا، اور ان کے گناہ کا بھی جو اس کے بعد کریں گے، بغیر اس کے کہ ان کے بوجھ میں سے کچھ کم ہو۔ دیکھیں، انسان جب دوسرے انسان ہمارے اچھے اثر سے، اچھے بات سے اثر لے کر کچھ کام کرتے ہیں، تو یہ نہیں کہ ان لوگوں کے اجر میں کمی آتی ہے، نہیں، ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی، مگر چونکہ ہماری وجہ سے ان کو یہ اچھی بات پتہ چلی اور ہماری بات مانی، انہوں نے ہماری اچھی بات مانی، تو ہمیں اس کا اجر ملے گا ان کے نیک کاموں کا، ٹھیک ہے۔ تو ابو ہریرہ، اور اسی طرح برائی کا بھی ہے، ظاہر ہے کہ انسان کوئی بدعت کو جاری کرتا ہے تو وہ اس بدعت کا وبال اس کے اوپر آتا رہے گا، کوئی گناہ کا سب برا طریقہ ایجاد کرتا ہے اور لوگ اس کو قبول کر لیتے ہیں، تو اس کو بھی ان کے گناہ کا اس کو عذاب ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے اور اس سے پہلے والی بھی صحیح مسلم کی حدیث تھی، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل اس سے منقطع ہو جاتا ہے، سوائے تین چیزوں کے۔ نمبر 1، صدقہ جاریہ سے، یا اس عمل سے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، یا نیک اولاد سے جو اس کے لیے دعا کرے۔ اس آیت اور ان احادیث کے سے دعوت اور تعلیم اور جہاد فی سبیل اللہ کے عمل کی عظمت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ دیکھیں، سبحان اللہ، تین باتیں یہاں بتائی گئی کہ ایک کوئی ایسا عمل جس کا اچھا اثر اس کے بعد بھی جاری رہے، تو اس میں ہم نے اگر کوئی ایسی جگہ پہ کنواں بنوایا ہے جہاں سے لوگوں کو پانی کی کمی ہے، کوئی مسجد بنوائی ہے، تو وہ بھی اس میں شامل ہے، یا صرف کوئی تعلیم دی ہے کسی کو، یہ سارے نیک اعمال جو ہے ثواب جاریہ کے ہیں۔ اچھا، اولاد کی انسان اچھی تربیت کرتا ہے، اب وہ اولاد اس ماں باپ کے لیے ثواب جاریہ بن جاتی ہے، اولاد کے نیک اعمال کا اجر والدین کو بھی ملتا ہے، اور وہ اولاد جو ان کے مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے، ان کے بھی اس کا فائدہ مرنے والے کو ملتا ہے۔ یہ سارے گویا کہ ایسے کام ہیں کہ انسان کو کانشیسلی اپنے نیک اعمال، دوسرے نیک اعمال کے ساتھ ساتھ ایسے کاموں کی طرف دھیان دینی چاہیے جو اس کے لیے ثواب جاریہ کے کام ہو، اس کے مرنے کے بعد بھی ان کا اجر ملتا رہے۔ اور دنیا میں دیکھیں، ہم اولاد کے لیے جو دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعاؤں سے اولاد کو ہدایت ملتی ہے، اور وہ
پھر وہ نیکی پہ قائم رہتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ دنیا میں ہمیں کرنا چاہیے، نہ صرف اولاد کی اچھی تربیت کرنی چاہیے بلکہ مسلسل اولاد کے لیے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ نیک اولاد ہی ہمارے لیے آخرت میں ثواب جاریہ کا سبب بنے گی۔ جو اولاد گمراہی میں چلی جاتی ہے، جو اللہ کی نافرمانی کے راستے پر چلتے چلتے مرتی ہے، تو اس سے آخرت میں والدین کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ پھر آثارہم کی تفسیر میں دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نیکی یا بدی کی طرف چل کر جانے والے قدموں کے نشانوں کو بھی اللہ تعالیٰ لکھ لیتا ہے۔ یعنی آثارہم سے پہلا مطلب کیا لیا گیا کہ اس کے کسی انسان کے اچھے اعمال کا جو یا برے اعمال کا جو دوسروں پر اثر ہوتا ہے، وہ ان کے اچھائی اور برائی کا بھی اسے بدلہ ملتا ہے۔ تو یہاں دوسرا معنی یہ ہے کہ جب انسان کوئی دنیا میں نیک کام کرنے کے لیے چل رہا ہوتا ہے، جیسے مسجد کی طرف جا رہا ہے، نماز وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، تو اس کے ایک ایک قدم کو لکھا جاتا ہے، اور اس کا اسے قدموں کے نشان کے لحاظ سے اس کو اجر بھی ملتا ہے۔ چنانچہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسجد نبوی کے ارد گرد زمین کے کچھ قطعے خالی ہو گئے تو بنو سلمہ نے ارادہ کیا کہ مسجد کے قریب منتقل ہو جائیں۔ یعنی یہ قبیلہ تھا جو مسجد سے تھوڑا دور رہتا تھا، اب انہیں لگا کہ اب تھوڑی جگہ ہے یہاں پر، تو ہم اتنے دور سے چل کر آتے ہیں، اس کے بجائے ہم مسجد کے قریب ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے فرمایا، مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ رکھتے ہو۔ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، ہم نے یہ ارادہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بنو سلمہ، اپنے گھروں ہی میں رہو، تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جائیں گے۔ یعنی جہاں دور سے تم چل کر آتے ہو مسجد کی طرف، تو اس کو نہ بدلو، تم قریب نہ آ جاؤ، کیونکہ تمہارے لمبے راستے سے تم چل کر آتے ہو تو تمہارے قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں۔ اپنے گھروں میں ہی رہو، تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جائیں گے۔ ابن کثیر نے فرمایا اس قول اور پہلے قول میں کوئی تضاد نہیں، بلکہ اس قول کی وجہ سے آثار ہم سے کسی چیز کی پیروی کی وجہ سے کیے جانے والے اعمال مراد لینا بدرجہ اول ثابت ہوتا ہے، کیونکہ جب قدموں کے نشان تک لکھے جاتے ہیں تو اچھے یا برے جن اعمال کو کوئی شخص نمونہ بنایا ہو جس نے، تو بدرجہ اولا لکھے جاتے ہیں۔ تو انسان ہمیشہ کوشش کیا کرے کہ وہ نہ صرف نیکی کے راستے پر چلے بلکہ دوسروں کے لیے اچھا نمونہ بنے، تاکہ اس کے آثار میں لکھا جائے۔ پھر چوتھا پوائنٹ ہے اس آیت کا، کُلَّ شَيْءٍ آتَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، تو ہر چیز جو ہے امام مبین میں لکھی جاتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے اسے ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے ہر چیز کو۔ تو یہ واضح کتاب سے کیا مطلب ہے؟ اس سے مراد امام مبین جو ہے وہ لوح محفوظ کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہونے والے ہر کام پہلے ہی سے درج کر دیے ہیں، یا ہر شخص کا اعمال اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہونا ہے اس کائنات میں، وہ سب کچھ پہلے سے ہی درج فرما لیا ہے۔ کہاں پر؟ لوح محفوظ میں۔ یا پھر دوسرا معنی یہ ہے کہ ہر شخص کا اعمال نامہ، تو ہر اعمال نامے کو بھی امام مبین کہا سمجھا جا سکتا ہے، یا لوح محفوظ کو بھی۔ تو اعمال نامے جس میں اس کا چھوٹا یا بڑا ہر عمل پورے ضبط کے ساتھ درج ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، بنی اسرائیل آیت نمبر 71 میں، جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، اور یہاں امام سے مراد ان کے اعمال کی کتاب ہے۔ اس واضح کتاب کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہے، سورہ زمر 69، سورہ کہف 49، اور یہاں امام مبین سے مراد اعمال نامہ لینا زیادہ مناسب ہے، اگرچہ اس میں وجود میں آنے کے بعد وہی کچھ درج ہوگا جو اس سے پہلے لوح محفوظ میں درج تھا۔ یعنی لوح محفوظ اگر ہم مطلب لیں تو ہم یہ سمجھیں گے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پہلے سے لکھ دیا تھا، ہر انسان کا وہ کیا عمل کرے گا وہ پہلے سے وہاں لکھا ہوا ہے، تو لوح محفوظ اس معنی میں ہے۔ لیکن چونکہ ہر انسان کا ایک اعمال نامہ بھی تیار کیا جا رہا ہے،
تو پھر ہم زیادہ صحیح یہاں پر معنی جو ہے وہ ہر انسان کا اعمال نامہ ہے کہ مرنے کے بعد اعمال نامہ پیش کیا جائے گا اور اس میں سب کچھ درج ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، آپ ان کے لیے بستی والوں کو بطور مثال بیان کریں جب ان کے بھیجے ہوئے آئے، جب اس میں بھیجے ہوئے آئے یعنی اللہ تعالیٰ نے جب رسول بھیجے کسی بستی میں، تو جب اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، تو جب ان کی طرف دو پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے تیسرے کے ساتھ تقویت دی تو انہوں نے کہا بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں۔ تو یعنی جن لوگوں کو ڈرانے کے لیے آپ کو یہ قرآن حکیم دے کر مبعوث کیا گیا ہے اور جن کے اثر لوگ کفر پر اصرار کی وجہ سے عذاب اور جن کے اکثر لوگ کفر پر اصرار کی وجہ سے عذاب کے مستحق بن چکے ہیں، انہیں اس بستی کے لوگوں کا حال بطور مثال سنائیں جن کی طرف ہمارے بھیجے ہوئے رسول آئے، انہوں نے بھی اپنے رسولوں کو انہی کی طرح جھٹلایا تھا، سو ان کا انجام یہ لوگ بھی پیش نظر رکھیں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے کہ آپ پہلے رسول نہیں جسے اس کی قوم نے جھٹلایا۔ تو ان آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ آپ یہ جو لوگ جو آپ کی قوم ہے وہ انکار کر رہی ہے، آپ کو اذیتیں دے رہی ہے، تو آپ ان کے لیے یہ مثال پیش کریں اس ایک اور بستی کی جن کے پاس ڈرانے والے آئے تھے۔ تو یہاں دو فائدے ہیں، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ تو پہلے نبی نہیں ہیں، آپ سے پہلے بھی انبیاء کرام آئے اور ان کی قوم نے انکار کر کے ان کو بھی جھٹلایا، ان کو بھی تکلیف دی، اور آپ کی قوم آپ کے ساتھ یہ کر رہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان جھٹلانے والوں کو بھی تباہ برباد کر دیا، اور اگر آپ کی قوم نے بھی یہ اللہ تعالیٰ آپ کی قوم کے ساتھ بھی وہی کر سکتا ہے جو اس قوم کے ساتھ کیا۔ اچھا، تو یہاں پر آیت ہے سیکنڈ آیت ہے آیت 14، جب اللہ تعالیٰ واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا، یعنی ہم نے ان لوگوں کی طرف دو رسول بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، تو ہم نے انہیں تیسرے پیغمبر کے ساتھ قوت دی، یعنی جب دو کو جھٹلایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور رسول کو مبعوث فرمایا، اب تین ہو گئے، تو ان سب نے کیا کیا، ان سب نے تاکید کے ساتھ اس قوم سے کہا کہ یقیناً ہم تمہاری طرف اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ تو یہ بستی کون سی تھی اس کے متعلق قرآن و حدیث میں کوئی صراحت نہیں ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد روم میں واقع شہر انطاکیہ ہے۔ پھر اس بات میں بھی اختلاف ہے کہ یہ رسول بلا واسطہ رسول تھے یا بالواسطہ رسول یعنی مبلغ تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ مبلغ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہی نے بھیجے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے تھے، یعنی مختلف اقوال ہیں کہ یہ کون تھے، کس بستی کی بات ہو رہی ہے، کن لوگوں کو اللہ نے بھیجا تھا، کیا واقعی میں وہ اللہ کے رسول تھے یا رسولوں کے بھیجے ہوئے نیک لوگ تھے جو انبیاء کی جو حواری تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، تو جن کو دین کا پیغام دے کے بھیجا گیا تھا۔ تو بعض کہتے ہیں کہ یہ مبلغ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے تھے۔ قرآن کے بیان سے سرسری طور پر یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بلا واسطہ اللہ کے رسول تھے۔ اگر یہی بات ہو تو ان کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ ہونا چاہیے، کیونکہ سیدنا عیسیٰ کے علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک کوئی نبی یا رسول مبعوث نہیں ہوا، اور بستی کے نام کے تعین یا رسول کے بلا واسطہ یا بال واسطہ ہونے کی تعین کے کوئی مقصود بالذات چیز بھی نہیں۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بیان فرما رہے ہیں تو ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہی چلے کہ کون لوگ تھے، کون سی بستی تھی یا انبیاء کے نام کیا تھے، یہ غیر ضروری انفارمیشن ہے۔ یہاں پر مقصد یہ ہے کہ
جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو یہ حق بات ہے، اور اس میں کیا سبق کیا حاصل کرنا ہے کہ اس بستی نے کیا کیا اور ان کے رسولوں نے ان کو کیا سمجھایا، اور آخر کار ان کا انجام کیا ہوا، یا کفار مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اور اس سے ظاہر ہے یہ قرآن ہمیشہ کے لیے تو ہمیشہ کے لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے جو بھی کفر کرتے ہیں، جو حق سے بھاگتے ہیں۔ تو کفار مکہ اور اس بستی والوں کے حالات میں بہت سی باتوں میں مماثلت پائی جاتی تھی۔ یہ رسول حضرت عیسیٰ کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ان پر وہی اعتراض کیا گیا جو اللہ کے دوسرے رسولوں پر کیا گیا کہ تم ہمارے جیسے بشر ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں پر اعتراض کے بجائے وہ کوئی اعتراض کرتے۔ جو صاحب تفسیر ہے وہ کہتے ہیں، ان کا رائے یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری نہیں تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کسی بستی کا ذکر فرمائے جہاں اللہ تعالیٰ نے رسول مبعوث فرمائے تھے، کیونکہ ان کی قوم نے ان سے یہی اعتراض کیا کہ تم تو بشر ہو، تم رسول کیسے بن گئے؟ اور جیسے ہی رسولوں کے ساتھ اعتراض کیا ہے جن لوگوں نے رسولوں کی بات کو ٹکرایا کہ تم تو انسان ہو، تم ہماری طرح کہ ایک انسان ہو، چلتے پھرتے ہو، کھاتے پیتے ہو، تم کیسے اللہ کے رسول ہو سکتے ہو؟ آیت 15 میں انہوں نے کہا قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون۔ تو قوم والوں نے کیا کہا کہ تم ہمارے جیسے انسان ہو اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، تم تو محض جھوٹ ہی کہہ رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون وما علینا الا البلاغ المبین۔ رسولوں نے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف ضرور بھیجے ہوئے ہیں اور ہم پر صاف پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی نبی یا رسول کو بھیجتا ہے تو ان کی ذمہ داری صرف میسج، اللہ کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے۔ کوئی نبی یا کوئی رسول یا کوئی انسان دوسرے انسان کو زبردستی ہدایت نہیں دے سکتا، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے۔ پھر رسولوں نے سمجھایا کہ ہم پر تو صرف بتانا ہے، ہماری ذمہ داری اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ انہوں نے کہا قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم۔ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم نے تمہیں منحوس پایا ہے، یقیناً اگر تم باز نہ آئے تو ہم ضرور ہی تمہیں سنگسار کر دیں گے اور تمہیں ہماری طرف سے ضرور ہی دردناک عذاب پہنچے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ اعتراض کیا گیا تھا سورہ نام 91 میں، اور بلکہ ہر قوم نے اپنے رسول کو یہی کہا کہ تم ہمارے جیسے بشر ہو، آخر تم میں اور ہم سے بڑھ کر وہ کون سی خوبی ہے جو اللہ نے تمہیں ہی نبوت کے لیے منتخب کیا۔ یعنی ان کو یہ ہوتا تھا کہ دیکھیے بہت سے ظاہر بستی میں بڑے بڑے امیر لوگ تھے، بڑے طاقتور، بڑے اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ تھے، تو اب ان کو یہ ہوتا تھا کہ ہماری شان زیادہ ہے، ہمارا اثر رسوخ زیادہ ہے۔ اگر اللہ کو کسی انسان ہی کو رسول بنانا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے بستی کے کسی بڑے پاورفل، کسی طاقتور، کسی بااثر انسان کو کیوں رسول نہیں بنایا؟ کیوں ایک کمزور انسان کو بنایا؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم تھے، بچپن میں یتیم ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مال و دولت کی زیادتی نہیں تھی، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کردار کی وجہ سے اور اچھا خاندان، شریف خاندان سے تعلق تھا، تو لیکن آپ کی شخصیت بہت نمایاں تھی، بہت امین اور صادق اور امین آپ مشہور تھے، مگر کسی بڑے سردار نہیں تھے، کوئی طاقتور دولت مند بہت بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بڑا خاندان اور بڑے بہت زیادہ آگے پیچھے پھرنے والے لوگ نہیں تھے۔ تو یہی بات کہی گئی تھی آپ سے کہ آپ تو اگر ایک انسان ہی ہے، پھر انسان تو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے لوگ تھے ان کو بنا دیتا رسول، پھر آپ کو کیوں بنایا؟ اور اسی طرح کے اعتراضات دوسرے انبیاء کرام کے ساتھ بھی کیے گئے، جن کا ذکر سورہ ابراہیم 10 میں، سورہ بنی اسرائیل 94 میں، سورہ مومنون 34 میں، تغابن 6 میں، تو ان سب میں اس طرح کے اعتراضات بتائے گئے ہیں لوگوں کے۔ تو گویا نبوت کے متعلق ہمیشہ سے یہ جاہلی تصور یہ ہے کہ جو بشر ہو وہ رسول نہیں ہو سکتا۔
دوسرے لفظوں میں یہی تصور بعض جاہلوں میں اس طرح پایا جاتا ہے کہ جو رسول ہو وہ بشر نہیں ہو سکتا، حالانکہ قرآن تمام انبیاء کو بشر ہی ثابت کرتا ہے اور رسول بھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں کئی جگہ عبدنا، ہمارا بندہ ہی فرمایا ہے۔ یہ بات اس قرآن و حدیث سے واضح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آیت 16 میں انہوں نے فرمایا قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون۔ یہاں پر جو انبیاء کرام بھیجے گئے تھے اس قوم میں، انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے۔ یہ الفاظ قسم کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ بلاغت کا اصول ہے کہ سننے والا جتنی شدت کے ساتھ کسی بات کا منکر ہو، اتنی تاکید کے ساتھ بات کی جائے۔ تو پیغمبروں کا حوصلہ دیکھیں، بستی والوں کو انہیں صاف جھوٹا کہنے پر بھی وہ برا نہیں مانا انہوں نے، بلکہ قسم کھا کر انہیں اپنی رسالت کا یقین دلانے کی کوشش کی۔ انبیاء کرام مخلص انسان ہوتے ہیں اور وہ اس بات کی سے اپنی دعوت نہیں چھوڑ دیتے کہ سامنے والا ان کی توہین کر رہا ہے یا ان کو برے القابات دے رہا ہے۔ وہ اپنا جو اللہ کا پیغام ہے وہ پہنچاتے ہیں۔ بہرحال ان انبیاء کرام نے اللہ کی قسم کھا کے تاکید کے ساتھ ان کو یقین دلانا چاہا اور فرمایا وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہم یعنی ہمارا فریضہ اتنا ہی ہے کہ ہم تمہیں اللہ کا پیغام صاف سنا دیں، رہا تمہیں مومن بنا لینا، یہ تمہارے مطالبات کے مطابق معجزے دکھانا یا تم پر عذاب لے آنا، تو یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ پھر قوم نے کیا کہا قالو انا تطیرنا بکم، بس بستی والے دلیل کے ساتھ جواب نہ دے سکے تو دھمکی پر اتر آئے، جیسا کہ فرعون اور دوسرے متکبروں کا شیوا رہا ہے۔ کہنے لگے اگر تم اپنی دعوت سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے اور تمہیں ہمارے ہاتھوں دردناک سزا سے دوچار ہونا پڑے گا۔ تطیرنا کی تفسیر سورہ نمل میں ہے اور سورہ اعراف میں ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 47 میں انہوں نے کہا وہ کہنے لگے ہم تو تیری اور تیری ساتھیوں کی بدشگونی لے رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تمہاری بدشگونی اللہ کے یہاں ہے، بلکہ تم تو فتنے میں پڑے ہوئے لوگ ہو۔ یہ کس رسول کی ذکر کیا جا رہا ہے؟ قوم سمود میں جب صالح علیہ السلام نے دین کا پیغام دیا تو ان کی قوم نے بھی ان کو یہی کہا تھا کہ ہمیں نحوست محسوس ہوتی ہے تم سے بد فعلی کا، ہمیں بدشگونی ہم لے رہے ہیں تمہارے اس پیغام سے۔ تو اصل میں یہ طیر سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ طیر سے مطلب ہوتا ہے اڑنا، ٹھیک ہے؟ تو عربوں میں یہ بہت پہلے سے یہ ایک طریقہ تھا کہ جب کسی کام یا کسی سفر کا ارادہ کرتے تو پرندے کو اڑاتے تھے۔ اگر وہ دائیں جانب اڑتا تو وہ اسے نیک شگون سمجھتے اور وہ کام کر گزرتے، اور یا سفر پر روانہ ہوتے اور اگر بائیں جانب اڑتا تو وہ اسے بدشگونی سمجھتے اور اس کام یا سفر سے رک جاتے تھے۔ مگر اسلام میں یہ بدشگونی اور نیک شگونی جائز نہیں ہے۔ ہمیں اللہ پر توکل کر کے کام کرنا چاہیے۔ کسی پرندے کے کسی طرف اڑنے نہ اڑنے سے بدشگونی لینا یا کسی اور چیز سے بدشگونی لینا یہ جائز نہیں ہے۔ جب اس کی قوم نے یہ کہا، ان کی قوم نے ان کو کہا کہ ہم جو ہے آپ سے برا شگن لیتے ہیں، منحوس سمجھتے ہیں، تو انہوں نے کہا، پیغمبروں نے کہا تم پر آنے والی نحوست کا باعث ہم نہیں بلکہ خود تمہارے افعال ہیں۔ تم نے اللہ کے ساتھ شرک اور اس کی سرئی نافرمانی اور سرکشی اختیار کر رکھی ہے۔ اگر تم پر قحط پڑا ہے یا وبا آئی ہے یا کوئی آفت، تو اس کا باعث تم خود ہو، ہم نہیں، کیونکہ ہم تو اللہ کی توحید اور اس کی اطاعت ہی کی دعوت دیتے ہیں۔ تو گویا جب رسولوں نے قوم کو سمجھایا انہوں نے نہیں مانا، پھر ان کے اوپر ایک عذاب آیا کہ قحط سالی ہو گئی یا برا وقت آیا، اور ایسا ہوتا ہے بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایک موقع دیتے ہیں کہ انسان اگر اپنی اچھے حالات میں مست ہوتا ہے
بالکل غافل ہوتا ہے تو کبھی بعض اوقات ان کے اوپر کوئی مصیبت ڈالی جاتی ہے تاکہ وہ چونک جائے اور وہ ہدایت کی طرف آ جائے، مگر انہوں نے ہدایت کی طرف آنے کے بجائے یہی الزام لگا دیا انبیاء کرام پر کہ تمہاری نحوست کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ تو انبیاء کرام نے کہا آئین ذکر تم، اگر شرط کا جواب محفوظ معذوف ہے، یعنی کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے اور تمہاری خیر خواہی کی جائے تو شکر گزار ہونے کے بجائے تم ہمیں منحوس قرار دیتے ہو اور دھمکیاں دیتے ہو۔ یہاں ان کے انبیاء کرام نے ان کو یہ جواب دیا، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ اصل یہ ہے کہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو، اپنی خواہشوں کے خلاف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی یا عقل و دانش کی رو سے عائد ہونے والی کوئی پابندی تمہیں قبول نہیں ہے۔ یعنی قوم نے بجائے اس سے کہ وہ اپنی غلطی کو مانتے کہ ہم جو حق کو سمجھتے بوجھتے ہم انکار کر رہے ہیں، اس وجہ سے ہم پر یہ برے حالات آ رہے ہیں کہ ہم نہ اپنی عقل کی بات مانتے ہیں نہ ہم انبیاء کی بات مانتے ہیں، تو اس کے بجائے انہوں نے سارا الزام انبیاء کرام پر ڈالا کہ تمہاری وجہ سے نحوست آ رہی ہے ہم پر۔